بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 204۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اللہ کو، فی ایامن دنوں میں، معدودات گنے چنے، فمن تو جو کوئی تعجلا جلدی کرے، فی یومینی دو دنوں میں، فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی تاخرا تاخیر کرے، فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، لما نتقا اس کے لیے جو تقوی کرے، واتقو اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، انکم کہ بے شک تم، علیہ طرف اسی کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرتے رہا کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب دیکھیں اس آیت میں ایام معدودات، اس سے مراد ایام تشریق اور ایام معلومات سے ہیں، یعنی مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذکر اللہ، وذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور ایام تشریق ہمارے یعنی اہل اسلام کی عید کے دن ہیں، اور یہ دن کھانے پینے کے ہیں۔ اور حدیث میں ہے، ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر اللہ کرنے کے ہیں۔ عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ایام تشریق سب قربانی کے دن ہیں۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ منع کے دن 3 ہیں۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن میں بھی کرے، جلدی میں 2 دن کر لے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو تاخیر کر لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ابن جریر کی ایک حدیث میں ہے کہ ایام تشریق کھانے اور ذکر اللہ کرنے کے دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ منع میں گھوم کر منادی کر دیں کہ ان دنوں میں کوئی روزہ نہ رکھے، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ان دنوں کے روزوں کی ممانت فرمائی ہے۔
اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر شعب انصار میں کھڑے ہو کر یہ حکم سنایا تھا کہ لوگوں یہ دن روزوں کے نہیں بلکہ کھانے پینے اور ذکر اللہ کرنے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات اور ایام تشریق ہیں اور یہ 4 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ اور 3 دن اس کے بعد کے، یعنی 10 سے 13 تک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 دن ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں، ان میں جب چاہو قربانی کرو، لیکن افضل جو قول ہے وہ پہلا ہی ہے جو اس سے پہلے میں نے سنایا۔ آیت کریمہ کے الفاظ کی ظاہری دلالت اسی پر ہے، یعنی جو قول میں نے پہلے سنایا ہے اسی پر ہے کہ آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کیونکہ 2 دن کی جلدی اور دیر معاف ہے۔ تو ثابت ہوا کہ عید کے بعد 3 دن ہونے چاہیے، اور ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا قربانیوں کے ذبح کے وقت ہے، کہ قربانی کا وقت عید کے دن سے ایام تشریق کے ختم ہونے تک ہے، اور اس سے مراد نمازوں کے بعد مقررہ ذکر بھی ہے، اور ویسے عام طور پر بھی ذکر اللہ مراد ہے، یعنی جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ، سارے کام کر لو، لیکن ذکر اللہ کبھی ختم نہیں کرو، ہمیشہ اللہ کا ذکر ہمیشہ ہی کرتے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تکبیر کہتے اور آپ کی تکبیر پر بازار والے لوگ تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منع کا میدان گونج اٹھتا۔ اسی طرح یہ مطلب بھی ہے کہ شیطانوں کو کنکریاں مارتے وقت تکبیر اور ذکر اللہ کیا جائے، جو ایام تشریق کے ہر دن ہوگا۔ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کی پہلی اور دوسری واپسی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد لوگ ان پاک مقامات کو چھوڑ کر اپنے شہروں اور مقامات کو لوٹ جائیں گے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کہ اب تم حج کر کے جا رہے ہو، پاک صاف ہو کر اگر جا رہے ہو تو اب بھی حج کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف کرنا، اور یقین رکھو کہ تمہیں اس کے سامنے جمع ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، جان لو اچھی طرح، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں سب کو ایک دن اللہ کے حضور شامل ہونا ہے، جس کے سامنے پھر جواب دہ ہونا ہے۔ اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا، پھر وہی سمیٹ لے گا، پھر اسی کی طرف حشر ہوگا۔ جہاں کہیں بھی ہو اس سے ڈرتے رہا کرو بس۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی آیات ہم پڑھ رہے تھے شروع میں، اس کے بیچ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاد کی آیات آ گئیں، تو جہاد کی آیات جو آئی تھیں تو اس کا حج کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا لنک ہے، وہ بھی میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا کہ جہاد کی آیات بیچ میں کیوں آئی ہیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں اب پھر حج کی آیتیں، جس پر زور دیا گیا کہ حج تو کر چکے ہو لیکن اللہ کا ذکر نہ بھولنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اور یاد رکھنا کہ اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔